أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وما كان الناس، اور لوگ نہیں تھے الا مگر امتم واحدہ، ایک امت تھی۔ اصل میں یہ جو چیز ہے، یہ جو اب آیت پڑھنی ہے 19ویں، مشرکین نے دو اعتراض کیے اس پچھلی آیت پر۔ ایک اعتراض تو یہ تھا کہ تمہارے دین میں خدا نے منع کیا ہے نا، جیسے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس نے مختار کیے ہوتے تو خود کیوں منع اللہ کرتا۔ تو مشرکین کا ایک اعتراض تو اس پر یہ پیدا ہوتا تھا کہ انہوں نے کہا اچھا بھی تمہارے دین میں منع ہے نا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں اور خدا کی توحید کا پرچار کرتے ہیں، ہمارے دین میں منع نہیں، ہمارا دین جو شروع سے چل رہا ہے وہ ایسا ہی ہے، ہمارے دین میں ہے، تو تم اپنے دین پہ رہو، ہم اپنے دین پہ رہیں۔ ایک اشکال۔ اور دوسرا اعتراض یہ پیدا ہوتا، انہوں نے دوسری بات تو بار بار انہوں نے کی، انہوں نے کہا اگر تم سچے ہو نا لے آؤ عذاب، بس فیصلہ ہو جائے۔ اللہ تعالی نے یہاں پر دونوں چیزوں کے جواب آگے چل کے دے دیے ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگوں جو لوگ بھی ہیں، جو بھی اس دنیا میں، یہ سب کے سب ایک ہی امت، فاختلفوا، اور پھر اس کے بعد اختلاف پڑا، سب کا دین ایک ہی تھا۔ اور قرآن اسے شد و مت سے بیان کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں پچھلے برس تشریح اس کی گزر چکی، اور وہاں پہ عرض کیا تھا کہ یہ اختلاف کب پیدا ہوا، کیوں پیدا ہوا، کس نے کیا۔ قرآن نے ان ساری شکوں کو مختلف جگہوں پہ بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ اختلاف پیدا ہوا ہے بعد میں، اور اصل دین ایک ہی تھا۔ تو اصل دین ایک کیا تھا؟ اصل دین ایک ہی تھا، اللہ کی توحید۔ اسی سے دنیا میں، کائنات میں خدا کی وحدانیت سے یہ آغاز ہوا عبادتوں کا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا۔ اس لیے یہ جو ارتقاء دین کا نظریہ ہے پچھلی صدی میں بڑا مقبول تھا، یہ خود ہی جھوٹ ہے۔ اللہ نے اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات میں انسانیت کا آغاز کے متعلق صاف کہا ہے کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ انسان کی ابتدا جہاں سے ہوئی ہے وہ نبوت تھی۔ جب نبوت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو یقیناً اللہ کی توحید بھی تھی۔ وہ لوگ لباس بھی پہنتے تھے، وہ لوگ زراعت بھی کرتے تھے، وہ لوگ کوئی مر جاتا تھا تو اسے دفناتے بھی تھے، قرآن نے بتایا۔ اور ان لوگوں میں بتقاضۂ بشریت جو انسانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتے تھے، اور وہ اللہ کے سامنے نظر بھی پیش کرتے تھے، قرآن نے تو یہ بتایا۔ اب درمیان میں ایک چیز نکل آتی ہے، کہتے ہیں جی یہ پتہ چلتا ہے انسان غاروں میں پہلے رہتے تھے، اچھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سب ننگے پھرا کرتے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جسم پہ پتے ڈھانپا کرتے تھے۔ یہ سب درمیان کی کڑیاں ہیں، جو اصل چیز تھی اوریجنلی، بالکل آغاز قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ نبوت سے ہوا، خیر سے ہوا، اللہ کی توحید سے ہوا، رسالت سے ہوا۔ وہ جہالت سے آغاز اس کائنات کا نہیں ہوا، شرک سے آغاز نہیں ہوا، لوگوں کے ننگ دھڑنگ رہنے سے نہیں ہوا۔ متمدن قوم تھی، سویلائزڈ لوگ تھے، اللہ نے اس سویلائزیشن کو رکھا تھا، اس سے کائنات کا آغاز ہوا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا ہے، سورہ آل عمران میں بھی کہا، متعدد مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابتدا اس کائنات میں جو دین تھا وہ سب خدا کی توحید تھی۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اور لوگ جو تھے وہ ایک امت پر قائم تھے۔ لینگڈن ایک پروفیسر ہیں، اب تو خیر پرانے ہو گئے،
انہوں نے اس موضوع پہ کتاب لکھی ہے، اور شیمڈٹ تھے ایک اور، اس کو کبھی آپ وہ گوگل میں ڈالیں گے تو ان کی کتابیں آ جائیں گی سامنے. انہوں نے بالکل برعکس تحقیق لکھی پچھلی صدی کے جو لوگ تھے. پچھلی صدی میں بڑا یہ نظریہ پھیلا کہ ابتدا میں شرک تھا، بس انسان ایسے ہی تھے، یہ تھا وہ تھا. ان دونوں نے تاریخی طور پر تحقیق کر کے لکھا کہ ابتدا میں انسان کا مذہب اللہ کی توحید تھی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اختلاف اعمال کا ہوا کرتا ہے، عقائد کا اختلاف کبھی بھی نہیں ہوا کرتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہے کہ اللہ ایک تھا، پھر دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تو کہہ دے کہ خدا دو تھے. ایک سے کہے کہ تقدیر پہ ایمان ضروری ہے، دوسرے سے کہے نہیں ضروری. انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے عقائد میں مشترک ہوتے ہیں، اور اختلاف آگے چل کے اعمال میں ہوا کرتا ہے. کسی کو نمازیں 2 دے دی، کسی کو 3 دے دی، کسی کے یہاں زکوٰۃ تھی تو کیا مقدار تھی، اب زکوٰۃ کیا مقدار. یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ اس امت کو بھی دیکھنا چاہیں نا، تو امت کا جو دور تعلیم کا تھا، جو امت میں تعلیم عام تھی، لوگ پڑھے لکھے جب ہوا کرتے تھے، تو اس وقت جو فرقے بنتے تھے وہ فرقے بنتے تھے عقیدے کی بنیاد پہ، کیونکہ عقیدے میں بدعات لوگ شامل کرتے تھے. پڑھے لکھے تھے نا، تو وہ کہتے تھے اس آیت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو وہاں پر اعمال میں بدعات نہیں تھی اتنی، عقیدے میں بدعات تھی. اور جب جہالت آ گئی زیادہ تو عقیدہ تو بہت بڑی چیز ہے، اس کو کون پڑھتا، کون اس پہ بحث کرتا. اعمال چونکہ نسبتاً آسان تھے، اس لیے امت کا جو آخری دور چل رہا ہے اس میں بدعات اعمال میں آئی ہیں، عقائد میں نہیں آ سکی زیادہ، کہ پڑھنے والے ہی نہیں رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ سارے کے سارے انسان ایک ہی دین پر قائم تھے، اور وہ خدا کی توحید تھی. فاختلفوا، بس اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. کب اختلاف شروع ہوا ہے؟ اس کائنات میں اب تک کڑیاں مل نہیں سکیں، اور بظاہر ایسے ہی ہے کہ شاید مل بھی نہ سکیں. کتنا پیچھے چلے جائیں گے. یہ آثار قدیمہ میں برآمد ہوا، فرض کر لیجئے 30,000 سال پرانی کوئی تہذیب، 1,00,000 سال، 10 لاکھ سال، اس کے بعد پہلے کیا ہوتا تھا کون جان سکتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد عدنان ابن ود تک ایک نسب گنتے تھے عربوں کا، اور آپ فرماتے تھے کہ کذب النسابون، جھوٹ بولتے ہیں جو نسب کا سلسلہ سے آدم علیہ السلام تک بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جہاں تک میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کے اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان قرونم بین ذالک کثیرہ، کتنی نسلیں، کتنی پشتیں تھیں جن کو کوئی نہیں جانتا. ایک جگہ آیا لا یعلمہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا درمیان میں کتنی نسلیں گزر گئی. تو ایک آدمی کہتا ہے جناب فرض کر لیں 1 کروڑ سال پہلے یہ دیکھیں یہ بت نکل آئے، یہ ساری، ارے بھی 1 کروڑ سال پہلے اس سے بھی پرانی جو تہذیب تھی، اب اس تک رسائی کس کی ہو کوئی نہیں جانتا. اسی لیے قرآن اس نظریے کی بار بار تردید کرتا ہے کہ انسانوں کا مذہب شرک تھا، والعیاذ باللہ. وہ کہتا ہے نہیں، اصل میں توحید تھی. اور اسی اعتبار سے اس کی مذہقہ خیزی بھی دیکھیے، اور ہنسنے کی بات ہے، دنیا میں بجوز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی علیہ السلام کی قبر محفوظ نہیں، کسی کی بھی. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا تھا تو مٹ گئی قبریں. اس وقت تک کتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے کچھ پتہ نہیں. ہندوستان میں نبوت تھی، انبیاء علیہ السلام آئے ہندوستان میں، اور اس کی جو علمی تحقیقات ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ اپنے مکتوبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ہندوستان میں فلاں جگہ سے جب گزرتا ہوں تو وہاں ایسے انوار اور برکات محسوس ہوتی ہیں جیسے یہاں انبیاء علیہ السلام آئے. یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. تو کسی کی قبر محفوظ نہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وہ تاریخی طور پر ثابت ہے بس کہ نسل در نسل سب کو پتہ ہے مدینہ منورہ کا، درمیان میں کہیں بھی گیپ نہیں ہے، کہیں بھی ایسے نہیں ہے کہ امت ختم ہو گئی ہو. اور نجف میں آپ چلے جائیں
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قبر جو ہے اس کے دائیں بائیں 2 قبریں عراق میں. تو کئی بار جانا ہوا. ایک مرتبہ ہمت کر کے پوچھ ہی لیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ قبر آدم علیہ السلام کی اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا یہ حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام کی قبریں آئیں کہاں سے، اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ جو بھی مجاور تھے وہاں تو عراق میں میت جو لاتے ہیں، جو ہم نے کئی مرتبہ وہاں دیکھا، میت کو وہ طواف کراتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک کے گرد، پھر یا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے گرد وہ طواف کراتے ہیں، اسے 7 چکر وہ لگاتے ہیں جنازہ اٹھا کر. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ تو جو بھی ہو یہ کیا چیز ہے، آدم علیہ السلام کی قبر کیسے محفوظ ہے؟ تو تھوڑی دیر تو چپ رہے، پھر اس کے بعد کہنے لگے تم وہابی تو نہیں؟ میں نے کہا صاحب کچھ بھی ہوں یہ بتائیے اس کی کیا کوئی حقیقت نہیں. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی شد و مت سے شیخ نے انکار کیا، اور بات بھی صرف کہتے ہیں کسی نبی علیہ السلام کی قبر دنیا میں محفوظ نہیں. بات بھی ایسے ہی ہے. درمیان میں کتنی نسلیں ایسی گزری ہیں اس کائنات پہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیا چیز تھی، کب دنیا کا آغاز ہوا تھا. یہ ایسے حقائق ہیں جو اب دنیا میں نہیں پتہ چل سکتا. تاریخ اس زمانے میں کی تاریخ کوئی ہے ہی نہیں، پتہ کیسے چلے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ سب لوگوں کا مذہب ایک تھا اور وہ تھی توحید. فاختلفوا، پھر اختلاف ہوا. کب اختلاف شروع ہوا؟ بعض مفسرین کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد شروع ہوا، بعض کہتے ہیں حضرت شیس علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا، اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ تمام لوگوں کا دین ایک تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے عربوں کا دین ایک ہی تھا. فاختلفوا، یہ جو شرک کا اختلاف ہے عربوں میں، یہ تو بہت بعد میں آیا. کیا کس نے؟ قرآن نے دوسری جگہ بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ انہوں نے کیا جو اپنے نفس کے پرستار تھے، اپنے نفس کے پجاری تھے. انہوں نے، وہ علماء ہی تھے. دین کی جو تباہی آتی ہے نا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ 3 آدمیوں کی وجہ سے آتی ہے. ان کا یا تو بادشاہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور یا مولوی دین کو بگاڑ دیتے ہیں، اور یا یہ جو درویش ہوتے ہیں نا دنیا سے بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے یہ دین کو بگاڑ دیتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بادشاہ جس دین کو چاہے لوگوں میں پھر وہ رائج ہو کر رہتا ہے، وہ جبر سے کرے یا جیسے بھی، لیکن وہ کرتا ہے. اور مولوی جب وہ بگڑ جائے، دین کسی بھی دین کا، راہب ہو، پادری ہو، کوئی ہو، اور ہزاروں مثالیں ہیں کہ اس انسان میں جب بگاڑ آ جائے تو لوگوں کا دین بگڑ جاتا. اس لیے تنہا علم کافی نہیں ہے، صرف دین کا علم کافی نہیں ہے، ورنہ وہ علم لے ڈوبتا ہے. اور اقبال نے اسی لیے کہا کہ علم را برتن زنی مارے بود، وہ علم جو جسم کی حفاظت کرتا ہے، جسم تک محفوظ رہتا ہے، جسم کی آرائش زیبائش ان چیزوں میں وہ سانپ ہے ڈس لیتا ہے. علم را بر دل زنی گارے بود، اور وہ علم جو دل تک پہنچتا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہے جو اللہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ اس علم کے بعد ہوتی ہے تربیت. اس علم کے بعد اللہ کے نیک بندوں میں کہیں کسی کی صحبت میں مجلس میں رہ کے وہ علم کا جو غرور ہوتا ہے نا وہ توڑنا ہوتا ہے. وہ جو چیز ہے نا پھر انسان صحیح بنتا ہے. اس لیے جہاں علم اور اس کے ساتھ تقوی اور یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، بزرگوں کی صحبت، یہ چیزیں پھر جا کر کہیں صحیح معنی میں عالم دین بنتا ہے. پھر جا کر کہیں اس انسان کی بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس نے علم بھی حاصل کیا اور علم کے بعد اپنے آپ کو مٹایا بھی ہے، کھپایا بھی ہے، کہیں ایسے نہیں. تو اختلاف کس زمانے سے شروع ہوا، کن لوگوں نے کیا، ہوا ایسے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو کہتے ہو، اعتراض کرتے ہو کہ تمہارے دین میں منع ہوگا، ہمارے دین میں تو منع نہیں، تو تمہارا تو دین ہی نہیں. اصل دین ایک ہی تھا اور وہ خدا کی توحید تھی. اور دوسری بات،
اب آ گئی کہ عذاب آ جائے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر یہ بات تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے نہ طے ہو چکی ہوتی، من ربک تیرے پروردگار کی طرف سے، لقضی بینہم تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا، فیما اس چیز میں، فیہ یختلفون یہ جس چیز میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، تفریق کر رہے ہیں، کب کا فیصلہ ہو گیا ہوتا. اللہ نے کون سی بات ہے جو ارشاد فرمایا پہلے طے ہو گئی؟ یعنی ایک تفسیر تو یہ کی گئی کہ اگر اللہ کا وعدہ نہ ہوتا، اللہ کا یہ وعدہ ہے انسانوں سے کہ تم کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے، ایک دن ہمارے پاس آؤ گے اور ہم تمہیں اس دن بتا دیں گے. یا دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ ان کو چھوڑ دو، جو شرک کرتا ہے اسے بھی آزادی ہے، جو خدا کی توحید پہ قائم رہتا ہے اسے بھی آزادی. در حقیقت توحید اور اللہ کی معرفت اگر کوئی آدمی اختیار کرتا ہے تو یہ سورج کی طرح ہے، وہ خود ہی وہ اپنے لیے کوئی ثبوت دیتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں، اور سورج کو چڑھے ہوئے جو آدمی نہیں دیکھ پاتا تو وہ اسی بات کا ثبوت دیتا ہے کہ میں اندھا ہوں، کیونکہ تو اس کو نظر آئے گا نا جس آدمی کی آنکھیں ہیں. تو اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تیرے پروردگار نے، آپ کے رب نے یہ بات طے نہ کر دی ہوتی پہلے سے تو ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ خدا کا عذاب آ جاتا. اسی لیے سورہ حج میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب تھا کہ آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. اندعوا للرحمن ولدا، یہ اتنی بری بات کہتے ہیں، خدا کو اتنا غصہ اس بات پر آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں خدا کا کوئی شریک ہے. اللہ نے فرمایا اتنا سخت جملہ مجھے کہتے ہیں. صحیح بخاری میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کو رزق دیتا ہوں، لوگوں کو کھانے کو دیتا ہوں، لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اختیار دوسرے کو دے دیے تو مجھے گالی دیتا ہوں. توحید خالصتاً اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا ذاتی معاملہ ہے جو انسانوں کے ساتھ ہے. اور انسان جب شرک کرتا ہے تو وہ پھر کس مقام سے گرتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ ایسے جیسے کوئی آدمی کسی بہت بلند و بالا جگہ سے وہ ایک گہرے کھڈے میں جا کر گرے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، پرندے اسے نوچ کر لے جائیں. جو برا حال اس انسان کا ہوگا، اس لاش اور میت کا، اس سے بدتر اس کا حال ہے جو خدا کے ساتھ شرک کرتا ہے. اسی لیے دونوں کا جواب دے دیا کہ ایک تم کہتے ہو کہ دین ہمارے میں ہے تمہارے میں نہیں ہے، بھئی دین اصل میں ایک ہی تھا. اور دوسری بات یہ کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اللہ نے پہلے سے یہ طے کر دیا ہے، مہلت دے دی ہے نا، اس وجہ سے.